بارے دیگر صلوات پر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان ثم الصلاة والسلام على رسول الرحمن ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان صلوات ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسكينة النجاة صلوات آپ کی صلوات تو یہ بتا رہی ہے کہ لگتا ہے کہ 10 مجلسیں سن کے آئے ہیں. ابھی تو آغاز ہے، استقبال ماہ محرم کی مجلس ہے. ابھی تو ماشاءاللہ سے 2.5 مہینے آپ نے عزاداری کرنی ہے اور پرسہ دینا جناب سیدہ کو. اور جو جناب سیدہ کی دعا ہیں ہم سب ان کی دعا کا نتیجہ ہیں. آپ سب کی سنی سنائی روایت ہے نا، بہت ہی بچوں کو بھی میرے خیال یاد ہوگی کہ جب مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا تھا ہاتھوں پہ لے کے شہزادے کو، تو اس وقت جناب سیدہ کونین نے پوچھا تھا کہ اے میرے بابا جان آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں، خوشی کا ماحول ہے، آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو پھر جب آپ نے مولا کی اس مصیبت کا ذکر کیا تھا کہ اس طرح سے کربلا میں میرا یہ نواسہ، میرا یہ شہزادہ، میری یہ جگر کا ٹکڑا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا، اے بیٹی تیرے اس بیٹے کو یہ امت سوکھے گلے کے ساتھ ذبح کرے گی. تو اس وقت کیا حسرت تھی، بی بی نے کچھ نہیں کہا تھا، صبر کیا وہ مظاہرہ کیا کہ جو خاتون جنت کو کرنا چاہیے تھا. آپ نے کچھ بھی نہیں، صرف آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ بابا میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ جب آپ فرما رہے ہیں کہ نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، نہ آپ ہوں گے، نہ میں ہوں گی، تو میرے بیٹے کا غم کون منائے گا؟ تو سوچیے، اپنی عظمت کو سمجھیے کہ جب جناب سیدہ نے یہ پوچھا تھا تو اس وقت نبی کریم نے فرمایا تھا میری بیٹی، خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے ہمارے بچوں کو روئیں گے، جس کے جوان ہمارے جوانوں پہ ماتم کریں گے، جن کی عورتیں ہماری عورتوں کی مصیبتوں پہ روئیں گی. تو اس وقت جناب سیدہ نے ہمارے لیے دعا کی تھی. تو یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جناب سیدہ کی کنیزیں ہیں تو ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. اس کے لیے پھر ہمیں بہت زیادہ توانائیوں کی ضرورت ہے. اس کے لیے بہت زیادہ کیونکہ اس کا ہمیں پھر جواب دینا پڑے گا. یا تو ہم کہنا چھوڑ دیں کہ ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم بی بی کی چاہنے والی نہیں ہیں، ہم بی بی کی کنیزیں نہیں ہیں، جیسے پوری دنیا کہہ رہی ہے. پوری دنیا کو کیا پتا کون سا چاند طلوع ہونے والا ہے؟ پوری دنیا کو کیا پتا کہ اہل بیت پہ کون سی مصیبتوں کا مہینہ آنے والا ہے؟ اپنے مرحوم کی ہر سال برسی منائیں، وہ غم نہیں ان کو جائے گا. تو جس غم کو انبیاء نے منایا ہے، جس غم کو فرشتوں نے منایا ہے، جس غم کو کائنات کے ذرے ذرے نے منایا ہے، وہ اس امت کو پتہ نہیں. افسوس کا مقام ہے، یہ بھی رونے کا مقام ہے. جہاں ہم غموں میں روتے ہیں نا، وہاں ہمیں اس چیز پہ بھی رونا چاہیے کہ ہم کیسی امت ہے. تو بہرحال جب ہم کہتے ہیں نا ہم بی بی کی کنیزیں ہیں تو ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. اور آپ یہ ٹھنڈی سی صلوات، ابھی آج میں تو بھی تعارف نہیں ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا باقی دنوں میں. ایک اچھی سی صلوات پڑھیں کہ بی بی راضی ہو جائیں کہ میری کنیزیں آئی ہیں. اونچی آواز میں صلی اللہ
صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ بہت ہی نورانی اور بہت ہی خوبصورت حدیث، نورانی کلمات، نبی کریم کی زبان، سردار انبیاء کی مقدس زبان، وہ زبان جو وحی کے بغیر کلام ہی نہ کرے، وہ زبان جس کی قرآن یہ تصدیق کرے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرا نبی جو کہتا ہے وہی وحی ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ تو جو ایک سسٹم دنیا والے بتاتے ہیں نا کہ جبرائیل آئے تو وہ آیتیں پہنچائیں تو پھر وہی آپ نے آگے سنانی ہے، یہ تو ایک ہماری عقلوں کے حساب سے ایک چیز کو سمجھانے کے لیے بات کی گئی، وگرنہ جبرائیل کے محتاج نہیں ہیں ہم سردار بے انبیاء، شک بے شک، کیا خوبصورت، محتاج نہیں ہے وہ، بے شک جس کے بارے میں خدا فرمائے کہ جو کہے گا وہی وہی ہوگی بے شک تو وہ وہی کا محتاج ہوگا، بے شک، ایسا بے نہیں۔ شک، اس بالکل۔ صدیق کی صدیق زبان سے کیسا نورانی کلمہ کہ بے شک۔ اگر اس کی توانائی کو آپ محسوس کر سکے تو قیامت تک کے لیے ہماری زندگیاں نورانی ہو جائیں، بے شک بے شک، قیامت تک کے لیے ہماری زندگیوں میں برکت آ جائے اگر ہم صرف اس ایک کلمے کو ہی سمجھ لیں۔ بے شک ہم سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، ان پہ خوش بھی ہوتے ہیں، ان کا کوئی ترجمہ بھی تھوڑا بہت سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے گزر جاتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں جہاں ہونا چاہیے تھا ہم وہاں نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے۔ یہ فرش عزا، یہ منبر، یہ ہمیں اسی لیے ملا ہے کہ ہم وہ توانائیاں، وہ روحانیت، وہ اپنے اندر ہم ڈیولپ کریں۔ اگر ہم 2.5 مہینے مجلس سن کے بھی وہیں کے وہیں ہیں تو سمجھیے کہ ہم نے ایک کان سے سننا دوسرے سے نکال دیا۔ بے شک، اگر 2.5 مہینے مجالس سن کے فرش عزا پہ بیٹھ کے میں نے دیکھا کہ 2.5 مہینے پہلے تک میں 3 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اب میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں، اس کا مطلب ہم نے عزاداری کو اپنے اندر اتارا ہے۔ جب ہم نے اندر اتارا ہے تو اس کا مطلب کہ ہم نے امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے کام کیا ہے، اور یہی مقصد ہے عزاداری۔ بے شک فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي، یہ ذات شورا میں جملے آپ پڑھتے ہیں سب، فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي اکرمنی بکا ان یرزقنی طلب الصارق مع امام منصور من اہل بیت محمد، کہ اے خدا میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تم نے مجھے بھی معظم کر دے، مجھے بھی عزت دے دے، اس عزاداری کی برکت سے میں بھی باعزت ہو جاؤں، تاکہ اتنی باعزت ہو جاؤں کہ جب امام کا ظہور ہو تو ان کی فالوورز میں سے ہو جاؤں۔ یہ سب سے بڑی عزت ہے اور وہ ہمیں عزاداری سے مل رہی ہے۔ تو بس آپ نے اب ماشاءاللہ سے استقبال ہم نے کرنا ہے ماہ محرم کا، تو اس کے لیے کچھ بنیادی چیزیں میں چاہتی تھی کہ ایک تمہید جو ہے نا وہ پہلے میں آج آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ جو استقبال ماہ محرم کی مجلس ہے یہ لازمی ہوتی ہے۔ آگے جو پورا 2.25 مہینے آپ نے ایک سفر طے کرنا ہے، ایک روحانیت کا سفر طے کرنا ہے، اس سے پہلے یہ مجلس اگر آپ سن لیں گے تو آپ کو وہ سفر طے کرنے میں دلچسپی ہوگی۔ آپ اس وقت ساری دنیا چھوڑ کے آپ کہیں گے کہ میں نے بس جس کام کے لیے اللہ نے مجھے یہ مہینے دیے ہیں میں خوش نصیب ہوں۔ دیکھیں کئی ہیں جو پچھلے سال تھے آج نہیں ہیں، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم حسین علیہ السلام سے جڑ جائیں، ہم حسین علیہ السلام سے، ہم اہل بیت سے جڑ جائیں، ہمیں ایک اور موقع ملا اور آپ اس کو غنیمت سمجھیں۔ کیا پتہ آتے سال ہم نہ ہوں۔ موت کیا ہے؟ نہ کسی بچے کو دیکھتی ہے، نہ جوان کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ اس کو کوئی وقت معین ہے، نہ خدا نے کسی نبی کو نہ کسی کو بتایا ہی نہیں ہے کہ آپ کو کب موت آنی ہے۔ اس کی حکمت ہے، اس میں وہ سے ایک الگ بحث۔ تو ہمیں غنیمت جاننا ہے ان دنوں کو، اور اس کے سب سے پہلے میں 2 اعمال بتا دوں میں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میرے ذہن سے نکل جائے، کہیں اور بھی نکل جاتی ہوں، پھر آگے سے اور نکل جاتی ہوں، بلکہ آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا، مجھے پھر آپ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میں کہاں پہ تھی تو اب میں نے کدھر کو جانا ہے، بعض اوقات بات کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے۔ تو وہ 2 اعمال میں ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ کو میں اب بتا دوں تاکہ آپ اس کو ابھی سے اپنا لیں، اور وہ پہلے 10 دنوں کے لیے مخصوص ہیں۔ اس کے لیے ایک تو ملتا ہے کہ جب یکم محرم آئے اور پہلے 10 دن آپ نے روزانہ 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے، اور اس کو آپ نے ہدیہ کرنا ہے، اس کو آپ نے جمع کرتے جانا ہے، روزانہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب 10 تسبیح ہو جائیں گی، روز عاشورہ وہ مولا حسین علیہ السلام کو ہدیہ کرنی ہے، روح مقدس حسین علیہ السلام کو آپ نے وہ 1000 دفعہ پڑھی ہوئی سورہ توحید ہدیہ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا برکتیں آ رہی ہیں، کیا آپ کی رغبتیں بڑھ رہی ہیں، آپ یہ خود محسوس کریں گے۔ یہ عمل کر لیں آپ، بس یہ اس کو آپ نے جو ہے نا چھوڑنا نہیں ہے، مس نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیے نا حسین کی قربانیاں کس لیے تھیں؟ توحید کے لیے۔ مولا حسین نے اپنی جو قربانیوں کا آغاز کس سے کیا تھا؟ جب وہ
حاکم مدینہ ملعون جس نے بلایا تھا کہ معاویہ جو ہے وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں، حاکم شام دنیا سے جا چکا ہے، یزید اس کا وہ جو حاکم بن گیا اس کا بیٹا، اور بیعت کو قبول کریں. تو اس کو مولا حسین نے کیا فرمایا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے اپنے اس سفر کا آغاز کر دیا تھا اور آخری سجدہ شکر کربلا میں دیا جو اس نماز کا سجدہ شکر تھا. آغاز بھی نماز سے، اختتام بھی سجدے میں سر دیا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ آج ہم 2 گھنٹے کی عزاداری تو کریں، ہم دن میں 4 مجلسیں تو سنیں، 5 منٹ کی نماز نہ پڑھیں، تو ہم نے مقصد پہ کام نہیں کیا. ہم نے عزاداری کے مقصد پہ کام نہیں کیا، ہم نے عزاداری کو صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. صلوات پڑھیں. بہت گہری بات آج میں نے آپ کو کی ہے، شاید کہ چند لوگوں نے سن لی ہوگی کہ اگر ہم 4 مجلسیں سنیں اور 5 منٹ کی نماز نہ پڑھیں تو ہم نے مقصد پہ کام نہیں کیا، بلکہ ہم نے عزاداری کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا کہ میں فلاں جگہ مجلس سن لوں، گھر کے قرضے اتر جائیں جو سر پہ ہیں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، فلاں جگہ مجلس سن لوں، بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کر رہا ہوں، فلاں جگہ مجلس سن لوں. ہم نے عزاداری کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، ہم نے عزاداری کو اس مقصد پہ کام نہیں کیا. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے وہی بات کہ ہم نے اس عزاداری نے ہمارے اندر تبدیلی کیا کی. ایک میں نے یہ وظیفہ آپ کو بتایا کیونکہ مولا حسین کی قربانی تھی ہی توحید کے لیے، کیونکہ خدا ہے کائنات کا مالک. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء. کہ مالک خدا تو ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے بادشاہت دے اور جسے چاہے بادشاہت چھین لے. اور یزید کیا کہہ رہا تھا کہ مالک الملک میں ہوں، کیونکہ اس کی سلطنت وسیع تھی نا، تو اس کی جتنی اس کی اپروچ تھی وہ سمجھا کہ میں تو بہت ہی بڑا مالک بن کے بیٹھ گیا ہوں اس دنیا میں. تو اس نے خدا کے مقابلے میں اپنی ملکیت کا اعلان کیا تھا. تو اس کی ملکیت کو جھٹلانے کے لیے جو مولا حسین نے قربانیاں دی تھیں، تو خدا نے پھر مولا کی قربانیوں کا صلہ یہ دیا کہ اے حسین، تو نے میری توحید، میری ملکیت، میرے ملک کو بچانے کے لیے تم نے سب کچھ قربان کر دیا ہے. آج اگر کوئی حج کرنے آئے گا تو ان کی تعداد اگر ہزاروں میں ہوگی تو لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ایسی ڈالوں گا، تیرے روزے پہ آنے والے لاکھوں میں ہوں گے. اور حج پہ آنے والے کو حج کا ثواب ملے گا، جو تیری زیارت کرے گا کئی ہزار حجوں کا ثواب رکھ دوں گا. اس لیے کہ آج تو نے حج کو چھوڑا ہے میرے لیے، تو تیری زیارت میں کئی ہزار حجوں کا ثواب رکھ دوں. یہ مقام ہے مولا حسین کا، جو ہمیں ایک موقع مل رہا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. دوسرا عمل میں آپ کو بتا دوں، مولا نے فرمایا اپنے ایک صحابی شبیب کے بیٹے سے، یبنہ شبیب ان یکونا سرہ کا، اگر تو یہ چاہتا ہے ان تکونا کہ تو ہو جائے، حاصل کر لے ثواب مثلو ثواب من استشہد مع الحسین، اتنا ثواب حاصل کر لے کہ جو حسین کے ساتھ شہید ہوا ہے اتنا ثواب تمہیں ملی. ہمارے چھٹے امام سے روایت ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ تو اتنا ثواب لے لے کہ جتنا ثواب میرے جد حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کو ملا ہے، تو پھر ایک عمل کر لیں. پہلے 10 دنوں کے لیے مخصوص ہے یہ عمل. کیوں نہیں چاہے گا کہ مجھے اتنا ثواب ملے جو کربلا میں مولا کے ساتھ شہید ہونے والوں کو ملا ہے؟ تو یہ چھوٹا سا عمل ہم بھی کر لیتے ہیں. تو خاص طور پہ یہ 2.5 مہینے بھی کر سکتے ہیں، 2.25 مہینے بھی کر سکتے ہیں، لیکن 10 دنوں کے لیے تو ضرور کریں تو وہ ثواب ملے. وہ کیا مولا نے فرمایا کہ اے شبیب کے بیٹے، تو پھر یہ کر کہ تو یہ کہہ، تجھے یہ جملہ کیا ہے، تو یہ ایک جملہ ہے، اس کو کہہ ان 10 دنوں میں روزانہ جتنا ہو سکے. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش کہ مولا حسین میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی کامیاب ہوتا. یہ جملہ کہہ دینے سے تو ثواب میں شامل ہو جائے گا. حسرت، اپنی حسرت کا اظہار کرو. یا لیتنی کنت معکم، کہ مولا میں تب تو نہیں تھا، مولا میں تب تو نہیں تھی، لیکن آج میں یہ حسرت کرتی ہوں کاش میں بھی ہوتی تو میں بھی آپ کے ساتھ یہ بڑی کامیابی حاصل کرتی جو آپ کے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ قربانیاں دے کے حاصل کی ہے. تو مولا دیکھیں کتنا کریموں کا گھرانہ ہے یہ. تو آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد یہ جملہ کہہ دینے سے ہمیں بھی اس ثواب میں شریک کرے. ہمیں اور کیا چاہیے؟
بے شک بے ہمیں شک مانگنا نہیں آتا اس در سے، بے شک ہم اپنی اپروچ کے مطابق اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہتے ہیں، وہ انتظار میں ہے کہ جو ہم دینا چاہتے ہیں وہ مانگو، بے شک ہم وہ نہیں مانگتے۔ انشاءاللہ مجالس کا سلسلہ شروع ہوگا، اس میں میں کوشش کروں گی کہ ہماری بصیرت بڑھے۔ تو اس طرح سے نبی کریم نے اپنے نواسے کے لیے کیا فرمایا، جو شروع میں نے فرمائی، یہ 2 عمل بس آپ کو میں نے بتانے تھے، یہ آپ اذہان عالیہ میں رکھیے گا۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ میرا جو حسین ہے مصباح الہدا، یہ ہدایت کا چراغ ہے، بے شک و سفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے۔ بے شک کس کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، کس کو نجات نہیں چاہیے؟ بے شک ہم سب چاہتے ہیں ہمیں ہدایت ملے، ہدایت ہوگی تو نجات ہوگی، بے شک بے شک جب ہدایت مل جائے گی تو نجات تو آٹومیٹیکلی مل جائے گی۔ تو اس لیے ہدایت کو مقدم رکھا رسول نے کہ اگر ہدایت دینی ہے تو ہدایت کا چراغ میرا حسین ہے، اور یہ ایسا چراغ ہے کہ یہ قیامت تک محیط ہے اس کی روشنی۔ بے شک یہ نہیں ہے کہ جب تک حسین رہیں گے تو ہدایت ہوتی رہے گی، میرا حسین ہدایت کا ایسا چراغ ہے کہ اس کی روشنی سے ہدایت لینے والے قیامت تک جتنے بھی بشر ہیں وہ ہدایت لینا چاہیں لے سکتے ہیں، بے شک بے شک صرف ہمیں اپنے ظرفوں کو ایسا بنانے کہ ہم وہ ہدایت لے لیں۔ ہدایت لینے کے لیے بھی ظرف کی ضرورت ہے، جیسا ظرف ہوتا ہے ویسی چیز ہوتی ہے نا۔ اگر ہم نے اپنے ظرف کو پاکیزہ ہی نہیں بنایا، ہدایت نہیں آ سکتی۔ خدا جو قرآن میں یہدی من یشاء یہدی اللہ من یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ بے شک۔ تو چاہنے کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کچھ کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو کچھ کو نہیں دینا چاہتا، اللہ تو سب کو ہی ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ نے تو سب کو ہی فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا ہے، خدا نے تو سب کو ہی مسلمان پیدا کیا ہے۔ یہ ماحول ہے جو کسی کو یہودی بنا رہا ہے، کسی کو نصرانی بنا رہا ہے، کوئی تو پیدا ہی ان گھرانوں میں ہو گئے، تو کچھ پیدا نہ ہو کے ادھر ہو گئے۔ تو یہ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو ان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں تو ان تک وہ روشنی نہیں پہنچی۔ واضح آیات موجود ہیں کہ خدا فرماتے ہیں میرا جو پیغام ہے وہ عالمگیر ہے، وہ تمام انسانیت کے لیے، سب نے اس کی پکار سنی ہے۔ اب اپنے کانوں کو کوئی بند رکھے یہ اس کی اپنی غلطی ہے، پھر تو وہ ہدایت نہیں لے سکتا۔ تو ظرف ہمیں ویسا بنانے کہ ہم حسین سے ہدایت لے سکیں۔ بہت کریم ہے میرے مولا جن کے ایام آنے والے ہیں، بس تھوڑی سی معرفت میں کہتی ہوں میں مولا حسین کی ان ایام سے پہلے ہو جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے دامن کو بھر سکیں، زیادہ سے زیادہ ہم لے سکیں، اس کے لیے آمادگی ہو جائے ہمارے اندر کہ ہم نے لینے کے قابل کیسے بننا ہے۔ اتنے کریم ہے میرے مولا کہ مولا حسین علیہ السلام جو اللہ کی عظیم نعمت ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے حسین شناس بننا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ مولا حسین کی عظمت اور مقام کیا ہے، ان کے کرم کی کوئی حد ہے جو ہمیں سمجھ میں آئے، کیسے کریم مولا ہیں۔ کہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف مولا کے نام پہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک شامی آیا اور اس نے آ کے جیسے اس کی ظاہر برین واشنگ کی ہوئی تھی، کون سے لوگ تھے شام میں بیٹھے ہوئے حکومت کر رہے، کیا کر رہے تھے لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ، وہ کس قسم کے ذہن تیار ہو رہے تھے کہ جو مولا علی علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی نا مسجد میں تو ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ علی کا مسجد سے کیا کام، کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے، یہ ان کے ذہن بنے ہوئے تھے اور وہ ثواب سمجھتے تھے۔ وہ مدینے آتے تھے باقاعدہ، تاریخ اٹھا کے کبھی پڑھا تو کریں تو پتہ چلے نا معاملات کیا تھے۔ وہ باقاعدہ مدینے اس لیے آتے تھے کہ ہم جا کے ذرا یہ ان لوگوں پہ تبرہ کر کے ثواب کریں، جیسے ہم ثواب کے لیے زیارتوں پہ جاتے ہیں نا، وہ اس نیت سے آتے تھے کہ جن کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، جن کے بارے میں ہمارے ذہن جو ہیں ہم جائیں یہ کہاں رہتے ہیں تو ہم وہاں جا کے ہم بھی ثواب کمائیں۔ پورے 100 سال تک تبرہ ہوتا رہے مولا کائنات کی ذات اقدس پہ، یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ صرف ہماری کتابوں میں ہے، کوئی مسلمان اپنی کتاب اٹھا کے دیکھ لے، اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا۔ کیسے جھٹلائیں گے؟ 100 سالہ تاریخ کو ایک واقعے کو بدل دیں گے، کسی فضیلت کو بدل دیں گے، کسی کو دے دیں گے، کچھ کر دیں گے، حدیث میں کر دیں گے کمی بیشی، یہ جو 100 سال ممبروں سے ہوتا رہا ہے یہ کیسے چھپائیں گے؟ تو یہ وہ آیا شامی مسجد میں آ کے تو مولا حسین علیہ السلام کو اس نے پوچھا کون ہے، بتایا گیا کہ وہ ہیں جو فلاں جگہ پہ تشریف فرما ہیں۔
گیا اور جا کے اس نے نازیبا کلمات کہنا شروع کر دی، حتیٰ کہ مولا کے ماں باپ تک کے بارے میں نازیبا کلمات کہنا شروع کر دی۔ تو بات برداشت کرتا ہے کسی کی ماں کو کچھ کہا جائے، کسی کے باپ کو کچھ کہا جائے؟ اور وہ ماں باپ کے جو مولا بھی جانتے کہ میرے ماں باپ کا مقام کیا ہے، ایسے ماں باپ کو کوئی آ کے آپ کے اس کے منہ پہ نازیبا بولے، اور مقابلے پہ مولا کا صبر دیکھیے، مولا کی حکمت دیکھیے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے درس ہیں۔ ہم صرف ایک واقعہ سنتے ہیں یا تو اس پہ واہ واہ کرتے ہیں، اگر مصیبت کا ہوگا تو تھوڑا سا روئیں گے اور بس آگے نکل جائیں گے۔ ہمیں وہاں رک کے اس میں سے اپنے لیے درس نکالنا ہے کہ اب ہمارے لیے کیا نکلا اندر سے کہ جسے ہم اپنی اصلاح کریں۔ توجہ فرما رہے، سو تو نہیں رہے ہیں؟ نہیں ذرا سلوات پڑھے، مجھے پتہ چلے کہ جاگ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ سو نہیں رہے، غور سے سن۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اب جو اس نے یہ کلمات کہے تو مولا نے اس حکمت سمجھیے مولا کی، آج ہم اپنی مومن بہن اور مومنہ بہن اور مومن بھائی کی بات برداشت نہیں کرتے۔ ہمارے یہ حالات ہو گئے ہوئے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے بس کلام بند۔ اور یہ کون ہے؟ یہ ایک شام سے آیا ہوا منافق ہے، اور اس طرح کی بات کر رہے۔ مولا کی حکمت سمجھیے، مولا آگے سے اسے کیونکہ مولا جانتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے، مولا نے کوئی بات نہیں، مولا نے اسے بس اتنا پوچھا تو شام سے آیا ہے، لگتا ہے تو شامی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں جی میں وہیں سے آیا ہوں۔ تو مولا سمجھ گئے، مولا نے کہا یہ مریض ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مریض کا مرض میں جو ہو، کوئی ذہنی مریض ہو، اس کو آپ اگر وہ کچھ الٹا سیدھا بولے گا کچھ کرے گا تو اس کو کیا کریں گے؟ اس کو سمجھائیں گے یا اس کا علاج کریں گے؟ تو مولا نے اس کا علاج کر دیا۔ اس نے کہا نا میں شامی ہوں، مولا سمجھ گئے یہ مریض ہے، اس کو دوا کی ضرورت ہے۔ مولا نے ان کلمات کے جواب میں کچھ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا مسافر ہو نا پھر تو اس کا مطلب ہے تم مسافر ہو، تو چلو میرے گھر تمہیں کھانا کھلاؤں، عمدہ لباس دوں، ذرا آرام کر لو۔ یہ جملے جب مولا کے منہ سے نکلے تو اس کی وہیں پہ آنکھیں کھل گئی، ہمیں کیا بتایا، مجھے کیا بتایا گیا تھا، اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں کیا سن رہا ہوں۔ اسی وقت قدموں میں گرا کہ مولا مجھے معاف فرما دے، میں آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ حوصلہ ہے، یہ وہ تحمل ہے، یہ وہ صبر ہے۔ اگر آج ہم اپنی زندگیوں میں بھی لے آئیں کسی کی بات کے مقابلے میں، تو اگر اگلے بندے پہ کوئی فرق نہیں بھی پڑے گا نا، خدا کو آپ کا یہ عمل اتنا پسند آئے گا کہ خدا آپ کے لیے کتنی آسانیاں کر دے گا۔ بے شک بے شک۔ یہ اس طرف سے بھی دیکھا کرے، صرف یہ نہ دیکھا کرے اچھا میں نے تو برداشت کیا تو پھر بھی مجھے کیا فائدہ ہوا۔ آپ نے جب اللہ کے لیے کرنے، فائدے بھی اللہ سے لیں، بے شک بے شک امید نہ رکھیں سامنے والے سے، بے شک۔ آپ اپنا رستہ اللہ کے ساتھ سیدھا رکھیں۔ تو یہ صرف مولا حسین کی بات نہیں ہے، یہ ہمیں مولا حسن علیہ السلام کی زندگی میں، مولا امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ یوں لوگ آتے تھے منہ پہ بد کلامی کرتے تھے تو کس طرح سے یہ اپنے کرم کا اظہار فرماتے تھے۔ بس 2-3 واقعات سے اور میں کچھ نکات عرض کر کے تو مصائب کی طرف آ جاؤں۔ اس کے بعد پھر مولا کی زندگی سے دیکھیے کہ جب آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا، جب آپ مکہ سے جا رہے تھے کربلا کی طرف، تو جب قصر بن مقاتل جگہ پہ پہنچے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ دور ایک خیمہ لگا ہوا ہے، آپ اپنے خاندان کے ساتھ ہیں، کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو خیمہ لگا ہوا ہے صحرا میں۔ تو مولا نے، اور باہر ایک نیزہ بھی نصب ہے، مولا نے پوچھا، اپنے ایک غلام کو بلایا جس کا نام تاریخ میں ملتا ہے حجاج بن مسروق، اس سے کہا کہ ذرا جا کے دیکھو یہ کس کا خیمہ ہے، اسے بلا کے لاؤ۔ غور کیجیے گا، میں واقعہ برائے واقعہ کبھی بھی نہیں سناتی جب تک کہ میں اس میں سے نتیجہ نہ لے لوں کہ ہم نے اس میں سے اپنے لیے کیا نکالا، تبھی تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب مولا نے بھیجا تو وہ حجاج کو، وہ خیمہ تھا عبید اللہ ابن حر جعفی کا، اس نے کہا بھی تمہیں مولا حسین بلا رہے، کہنے لگا میں تو نہیں جاؤں گا۔ اس نے پتہ چل گیا تھا اب تو کہ قیام فرمایا آپ نے اور آپ مدینہ سے نکل آئے ہیں، تو اس نے کہا مجھے میرا نفس اجازت نہیں دیتا کہ میں موت کی طرف جاؤں، حسین کے ساتھ جانا، حسین کے پاس جانا موت، تو میرا نفس اجازت نہیں دے رہا۔ وہ واپس آ گیا کہ مولا اس نے یہ فرمایا۔ اب دیکھیے مولا خود تشریف لے گئے، ساتھ کچھ لوگوں کو لیا اپنے بنی ہاشم کے، خود اس کے خیمے میں گئے۔ اس سے ایک دفعہ یہ مولا کا کرم ہے، وگرنہ مولا نہ جاتے۔ مولا چاہتے ہیں کہ یہ جنت کی طرف آ جائے، یہ میرے ساتھ ہو جائے، میرے ساتھ شہید ہو جائے، یا اپنی آخرت بنا لے۔
مولا تو شمر کے لیے، شمر ملعون جس کا نام ایک گالی ہے، کہ جو مولا کے خشک گلے پہ خنجر چلانے لگا تو ایک مرتبہ اس وقت بھی مولا نے اس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا کہ باز آ جا، میں نہیں چاہتا تو ابدی لعین بن جائے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائے۔ جس کے دل میں شمر کے لیے احساس ہو کہ وہ جہنمی نہ بنے، تو کیا وہ مولا برداشت کریں گے کہ ہمیں ہم جہنم میں جائیں؟ نہیں ہوگا ایسا۔ ہم نے جب اس دامن ہم نے تھام لیا ہے ان کا، تو انشاءاللہ ہم جہنم کی طرف نہیں ہمیں وہ جانے دیں گے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے کرم سے ہم نے کیسے کریم بننا ہے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو کریم بنائیں گے اتنا ہی ہم مولا کے نزدیک ہوں گے۔ مولا خود تشریف لے گئے اور جا کے اس سے پھر سے کہا کہ تم آ جاؤ میری طرف۔ اس نے کہا کہ میرا نفس، وہی بات اس نے کی، میرا نفس اجازت نہیں دیتا کہ میں موت کی طرف جاؤں۔ تو مولا نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو پھر کہیں دور چلے جاؤ تاکہ میرا استغاثہ تمہارے کانوں میں نہ آئے۔ توبہ کر لو کہ تمہیں ایک حجت خدا بلانے آ رہا ہے اور تم نہیں جا رہے، مدد نہیں کر رہے، نصرت نہیں کر رہے، تو پھر بھی اسی کی فکر ہے مولا کو۔ توجہ کریں، پھر بھی مولا کو اسی کی فکر ہے۔ تو آپ تو اتنی مولا کی چاہنے والی، اتنی محبت کرنے والی، تو یہ نہ فکر کیا کرے کہ مولا شاید ہمیں پرواہ نہیں کریں گے ہماری۔ بڑی پرواہ ہے انہیں آپ، انشاءاللہ میں ساتھ بتاتی رہوں گی۔ تو پھر بھی مولا کو اسی کی فکر ہے اور فرما رہے ہیں کہ پھر اتنی دور چلے جاؤ کہ میں جب استغاثہ بلند کروں تو تمہارے کانوں میں نہ آئے، ورنہ تم ابدی جہنمی ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد کہنے لگا اچھا پھر میں آپ کے ساتھ تو میں نہیں جا پا رہا، میری ہمت نہیں ہے، پھر یہ میرا ایک بہت ہی قیمتی اور تیز رفتار گھوڑا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جنگ میں آپ کے کام آ جائے۔ تو مولا کو ضرورت تھی اس وقت، افراد کی بھی ضرورت تھی، وسائل کی بھی ضرورت تھی، جتنے زیادہ ہتھیار ہوتے آپ کو ضرورت تھی، لیکن آپ نے قیامت تک کے لیے ایک درس دینا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر تم خود نہیں آ رہے نا تو گھوڑا بھی نہیں چاہیے۔ کچھ پہنچی، کچھ سمجھ میں آئی بات کہ آج ہم عزاداری پہ لاکھوں روپے لگا دیں، اس مقصد کو حاصل نہ کریں، مولا کو ہمارے پیسے کیا کریں؟ مولا نے اس کے گھوڑے کا کیا کرنا؟ آج ہم گھر میں 10 مجلسیں تو کروائیں اور بچے ہمارے پھر بے نمازی ہوں، خود میں نماز نہ پڑھوں اور مجلسیں میں کروا رہی ہوں، خود میں حجاب نہ کروں، مجلسے میں پیسہ لگا رہی ہوں، یہ کتنا بڑا درس اس واقعہ میں ہے۔ صرف ہمیں سمجھنے اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے، مومنات بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس زندگی میں بیدار ہو جائے، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملی، پھر صرف حسرت ہوگی آگے جا کے، کاش مجھے دوبارہ اے اللہ مجھے بھیج دے۔ قرآن میں ذکر کی ہوئی ہے حسرتیں، 5-6 حسرتوں کا ذکر ہے کہ جو انسان وہاں جا کے کرے گا، لیکن خدا کہے گا نہیں اب نہیں ہو سکتی، لیکن اس وقت آپ خوش قسمت ہے، وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، بیدار ہو جائیں۔ اچھا ایک اور واقعہ سے ایک اور پیغام میں نے آپ کو بس دینا ہے۔ اسی طرح مولا کا سفر جاری تھا تو ایک اور شخص آپ کو ملا راستے میں، غالباً مقام سالبیہ میں ایک اور شخص ملا، تو اس سے بھی پتا تھا مولا جا رہے ہیں، خاندان ساتھ ہیں، سب پتہ ہے۔ تو مولا نے نصرت کے لیے کہا، اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کہنے لگا اچھا مولا آپ جا تو رہے ہیں، آپ کریم گھرانے سے ہیں، میں آپ کی برکتوں سے بھی واقف ہوں، یہ میرا کنواں ہے، اس کا پانی کڑوا ہے، آپ اپنا لعاب دہن پھینک دیں کہ یہ میٹھا ہو جائے۔ اب مولا کا کرم دیکھے کہ میرے آپ کے جیسا ہو بھائی، نصرت تو کر نہیں رہے، چلو اپنا مطلب نکال رہے ہو۔ مولا نے اپنا لعاب دہن پھینکا، اس کا کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ یہ کیا درس ہے اس میں؟ رکیے ذرا، اب درس لے کے آگے بڑھنا ہے۔ درس یہ ہے کہ ہمیں مولا مایوس نہیں کر رہے کہ اب ہم یہ کہیں کہ جی ہم صرف مجلسیں کروا رہے ہیں تو اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو شاید ہماری مجلسیں بھی ضائع جائیں گی، نہیں، مولا تو کرم کاری دے گی۔ اب دیکھیں کسی کی آپ نے اگر اصلاح کرنی ہے، ایک بچہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، مجلس پہ جاتا ہے، بعض اوقات ہم اصلاح کرتے ہوئے بہت غلطیاں کر جاتے ہیں، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ ہم اس بچے کو کہتے ہیں اچھا تم نماز نہیں پڑھتے، تمہاری مجلس نہیں قبول، کوئی فائدہ نہیں تمہارا، اب آپ نے مجلس سے بھی نکال دیا، وہ کہے گا جاؤ پھر مجلس بھی نہیں قبول، تو میں مجلس بھی نہیں سنتا۔ اس چیز کو اس چیز سے ایسے منع نہیں کیا جا سکتا، وہ مجلسوں سے بھی نکل جائے گا، پھر ایسے نہیں۔ یہ جو تربیت ہے نا بہت ہی پیچیدہ عمل ہے، اس کے لیے بہت زیادہ بصیرت اور بہت زیادہ معاملات کو سمجھنے کی اور بچے کی شخصیت کے حساب سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب مولا کا کرم دیکھیے، مولا اس میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ گرچہ تم نے مدد میری نہیں کی لیکن میں اپنے کرم سے تمہیں محروم نہیں رکھوں گا۔ تو یہ ہے ہدایت کا چراغ کہ جہاں پہ حور بنتے ہیں،
یہ ہے وہ درسگاہ، یہ ہے وہ فرش عزا کہ اس کا ایک معجزہ. بہت ہمیں شوق ہوتا ہے نا کہ ہم 4 دن عبادت کرتے ہیں تو دل کرتے ہیں ہم سے کوئی کرامت ہی سرزد ہونے لگ جائے، اب تو ہم بھی تھوڑے سے وہ ہو جائیں. یہ ہر ایک کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ میں تو شاید اللہ کے بہت قریب اب ہو گئی ہوں، میں تو بڑی تسبیحات پڑھ رہی ہوں، بڑی وہ چیزیں. تو میں آپ کو ایک معجزہ بتاتی ہوں جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ مانیں گے کہ ہاں یہ معجزہ ہے. میں کہتی ہوں چلو سب کو ایک شوق بھی پورا ہو جائے کہ واقعی معجزہ ہم آپ فیل بھی کریں، دیکھیں بھی اپنی آنکھوں سے. تو یہ فرش عزا کا معجزہ دیکھیں آپ، یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کی جتنی بھی درسگاہیں ہیں وہاں پہ اگر کوئی میٹرک کے بچے ہیں تو وہ ایک عمر کے ایک لیول کے بچے ہوں گے، انہیں ایک سلیبس پڑھایا جائے گا. وہاں پہ اگر کوئی 5ویں جماعت کا بچہ بیٹھے گا اس کے اوپر سے باتیں گزر جائیں گی. اور اسی طرح سے یعنی ہر یونیورسٹی میں ایک لیول کے بچے، ایک عمر کے بچے، کوشش یہ ہوتی گرچہ ان کا ذہنی لیول فرق ہوگا لیکن ان کی عمریں، ان کا صلاحیت، ان کی دلچسپیاں ایک ہوں گی تو ایک کلاس بنتی ہے. اور یہ درسگاہ ایسی ہے کہ 5 سال کے بچے سے 90 سال کا بوڑھا بھی بیٹھے، ہر ایک کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں. بچے تو وہ بھی خوش ہو رہے ہیں، اس کو بھی سمجھ آ رہی ہے، بڑا ہے تو اس کو بھی سمجھ آ رہی ہے، جوان ہے تو اس کو بھی سمجھ آ رہی ہے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ لے کے جا رہا ہے. یہ اس درسگاہ کا معجزہ، یہ اس فرش عزا کا معجزہ. تو بس یہ بہت بڑی نعمت ہے حسین. اس لیے نبی کریم نے فرمایا من اراد اللہ ہو کہ جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ خیرن نیکی کا ارادہ اللہ کسی کے ساتھ اگر کرنا چاہتا ہے، یقذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارت الحسین، تو اس بندے کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے. تو دیکھیں کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کے دلوں میں حسین کی محبت ہے، آپ کے دلوں میں زیارت حسین کی محبت ہے. آپ کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہے اس کے ساتھ کوئی برائی کر نہیں سکتا، یہ اللہ کا دعویٰ ہے. تو یہ کتنی خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ نے ہمیں چن لیا حسین کے غم میں رونے کے لیے. بس مومنات، محرم کا چاند طلوع ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی ہے. ہمیں تو محرم کا چاند جب آتا ہے تو ہمیں احساس اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہم کچھ افعال ایسے کرتے ہیں کہ جس سے ہم آمادہ ہوں کہ محرم ہے. ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں، ہم کیلنڈروں میں پہلے تاریخ دیکھتے ہیں، پھر ہم چاند کی گواہی دیکھتے ہیں، سارا کچھ، پھر ہم آمادہ ہوتے ہیں. لیکن پتہ ہے مدینے کے جو لوگ تھے، مدینے کے لوگوں کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ محرم کی پہلی ہوئی ہے؟ مدینے کے لوگوں کو پتہ چلتا تھا جب امام صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں، اونچی اونچی آہو بکا کی آوازیں، ماتم کی آوازیں آتی تھی، لوگوں کو پتہ چلتا تھا محرم کی پہلی ہو گئی. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند طلوع ہو جاتا تھا میں نے اپنے بابا کو، یعنی امام موسیٰ کاظم کو، میں نے اپنے بابا کو کبھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہیں دیکھتا تھا. میرے بابا اتنے غمگین ہوتے تھے اور 10 محرم کو میرے بابا کی حالت یہ ہوتی تھی کہ میرے بابا اس طرح سے مصیبتوں پہ رویا کرتے تھے، اتنی بلند گریا کرتے تھے جیسے ماں جوان بیٹے کی لاش پہ گریا کرتی ہے. بس مومنات، ہم نے استقبال کرنا ہے اس ماہ محرم کا. ہم نے کس کو بلانا ہے؟ استقبال. دیکھیں جب کیا جاتا ہے نا، جس ہستی کو ہم بلا رہے ہوتے ہیں اس کے شایان شان استقبال ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی عالم دین نے آپ کے گھر آنا ہے تو آپ نا استقبال کیسے کریں گے؟ روحانی ماحول بنائیں گے، پاکیزہ ماحول بنائیں گے. اگر کسی گلوکار کو، اداکار، موسیقار کو بلانا ہے تو اس حساب سے ماحول بنایا جاتا ہے. آپ سوچیں آپ نے کس کو بلانا ہے؟ آپ نے مولا حسین کو بلانا ہے، آپ نے زہرا کو بلانا ہے، آپ نے اس دکھیا ماں کو بلانا ہے جس کے دل کی حسرت تھی کہ میرے حسین پہ روئے گا کو. آپ نے اس دکھیا ماں کا استقبال کرنا ہے جس نے جگہ جگہ جا کے اپنے حسین کا پرسہ لینا ہے اور اس دکھیا ماں نے اپنے رومال پہ آپ کے آنسوؤں کو لینا ہے. یہ منزلت ہے آپ کے آنسوؤں کی، یہ قدر ہے کہ سیدہ اپنے رومال میں آپ کے آنسو لینے کے لیے آ رہی ہیں. آپ نے اس دکھیا ماں کا استقبال کرنا ہے جو کربلا، کوفہ اور شام کے راستوں میں اپنے حسین کے جگر پاڑوں کی قبریں بنواتی رہی. آپ نے اس دکھیا ماں کا استقبال کرنا ہے کہ جو اپنے حسین کے خانوادے کے ساتھ جو کربلا میں اپنے حسین کو بے دردی سے شہید ہوتا دیکھتی رہی.
آپ نے حسین کا استقبال کرنا ہے کہ آئیے مولا حسین، ہم نے اپنے امام بارگاہوں کو، اپنے گھروں کو آپ کے غم کی مناسبت سے بنا لیا ہے۔ اے حسین آپ آئیے، اس لیے کہ آپ وہ ہیں کہ باقی جتنے سارے معصومین ہمیں تاکید کرتے رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے جد کی مصیبت کو ایسے یاد کرنا ہے کہ ایک مصیبت بس ہمارے جد کی آپ سوچ لینا کہ ہمارے جد وہ ہیں کہ جن کو اس طرح سے ذبح کیا گیا تھا جس طرح سے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور پتہ جب ہمارے زمانے کا امام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ سب سے پہلے یہ فرمائیں گے، الا اہل دنیا، اے دنیا والوں جان لو میں اس کا بیٹا ہوں کہ میں اس مظلوم حسین کا بیٹا ہوں جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا تھا۔ مولا اپنا تعارف ہی اس طرح سے مظلومیت کے ساتھ کروائیں گے۔ آپ نے آج استقبال کرنا ہے سید سجاد کا استقبال کرنا ہے۔ آئیے سید سجاد ہمارے گھروں میں آ کے دیکھیے، ہم نے آپ کے بابا کی صف ماتم بچھائی ہے، اس لیے کہ میرا مولا سجاد وہ مظلوم امام ہے جس کو باپ کی لاش سے ایسے گزارا گیا تھا کہ سید سجاد کے دل سے وہ حسرت دے جاتی تھی کہ جوان بیٹے کو باپ کی لاش سے گزارا جائے اور وہ بیٹا حسرت کرے کہ کسی نے میرے باپ کو غسل بھی نہیں دیا، کسی نے میرے باپ کو کفن بھی نہیں دیا، کون میرے باپ کو دفن کرے گا؟ لیکن اجازت نہیں تھی، اس طرح سے گزار دیا گیا کہ وہ حسرت ساری عمر دل میں رہ کے میرا اور آپ کا مولا سجاد خون روتا رہا ہے۔ آج ہم آنسو روتے ہیں، میرا مولا سجاد خون روتا رہا ہے۔ حتیٰ کہ مولا کی حالت یہ تھی کہ ایک مرتبہ گلی میں دیکھا ایک فقیر یہ صدا دے رہا تھا، انا فقیرن، کہ میں ایک غریب ہوں، میں پردیسی ہوں، میں فقیر ہوں، میری مدد کرو۔ مولا گھر سے باہر آئے اور اس فقیر سے یہ کہا، اے شخص مجھے بتا، تو غریب ہے، تو غریب الوطن ہے، اگر آج تجھے یہاں موت آ جائے بتا کیا تجھے یہ مسلمان دفن کریں گے، تجھے کفن دیں گے؟ تو اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں اور مسلمان مجھے کفن اور دفن نہ دے، مجھے دفن نہ کرے، مجھے کفن نہ دے۔ جب مولا نے یہ سنا تو ایک مرتبہ چیخ مار کے روئے، کربلا کی طرف منہ کر کے روئے، ہائے میرا مظلوم بابا۔ نواسہ رسول 3 دن تک خاک کربلا جس کا کفن بنتی رہی۔ آج ہم نے اس سید سجاد کا بھی استقبال کرنا ہے کہ مولا ہماری مجلس سے اس قابل ہو جائیں کہ آپ تشریف لائیں۔ آج آپ نے استقبال کرنا ہے 18 سالہ علی اکبر کو بھی اپنی مجلس میں کہ اے علی اکبر آپ کی جوانیوں ہی پہ قربان، ہمارے جوانوں کی قربان، جوانیاں آپ کی جوانی پہ قربان۔ اے میرے مولا علی اکبر آپ کی شادی کی حسرت لے کے پالنے والی ماں زینب دنیا سے چلی، شادی کی حسرت صحرا دیکھنے کے بجائے آپ کو خاک و خون میں غلطا دیکھا جس زینب نے اتنے نازوں سے پالا تھا علی اکبر کو۔ آج آپ نے قاسم کا بھی استقبال کرنا ہے، محرم کا چاند نکلے، آئیے جناب قاسم، آپ وہ کمسن شہزادے ہیں کہ جب آپ حسین کے خیموں سے نکلے تھے تو دشمن گواہی دے رہا تھا کہ جیسے چاند طلوع ہوا ہے حسین کے خیموں سے۔ آپ وہ شہزادے ہیں کہ باقی لاشوں کو تو شہادت کے بعد پامال کیا، آپ زندہ پامال۔ آپ کا نازک بدن گوروں کی ٹاپوں تلے زندہ۔ مومنات استقبال کرنا ہے معصوم سکینہ کا جو یتیمی کا معنی بھی نہیں جانتی۔ 4 سال کی بچی کیا سمجھے یتیمی کیا ہوتی ہے، کیا سمجھے یتیمی کیا ہوتی ہے۔ یہ تو جب باپ کے سینے پہ سونے والی باپ کے جانے کے بعد تماچے کھاتی رہی، تماچے کھاتی رہی، اس معصوم کو بھی استقبال اس کا بھی کرنا ہے۔ اے اہل بیت آپ پہ بہت مصیبتیں آئی، ہماری
کوشش جتنی ہوگی، جتنی ہماری توفیق ہوگی، ہم آپ کے غم میں آپ کے ساتھ ہیں یا جناب سیدہ، ہم آپ کے غم میں آپ کے ساتھ ہیں بی بی، ہم آپ کے بیٹے پہ رونے کی حسرت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں سے آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ یا جناب سیدہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ علامۃ اللہ علیہ